ورچولی اب مسئلہ آپ کے پاس کیپیسٹی کا نہیں ہے، آپ کے پاس مین مسئلہ جو ہے نا آپ کی ٹرانسمیشن ڈسٹریبیوشن نہیں ہے، جس کی وجہ سے یہ مسائل ہوتے ہیں۔ کوئی 3500 میگا واٹ کے پلانٹ ہیں جو اگلے 6 سے 9 مہینے میں کمپلیٹ ہو جائیں گے۔ کوئی 4100 میگا واٹ پلانٹ ہیں جو کہ ابھی پلاننگ سٹیج کے اندر ہیں اور اگلے 3 سال کے اندر وہ لگیں گے۔ تو جو قوم یا جس ملک کے پاس اگر بجلی یا انرجی نہیں ہے وہ قوم ترقی نہیں کر سکتی۔ اب اگر ہم نے اس قوم کو، اس ملک کو ترقی دینی ہے تو اس کا حل کس چیز میں ہے؟ ہمیں انڈسٹری لگانی ہے، انڈسٹریلائزیشن۔ یہ ایک ایسا ملک ہے کہ ہر چیز ہم لوگ امپورٹ کرتے ہیں، جو ایک نیڈل سوئی ہوتی ہے وہ بھی چائنا سے امپورٹ ہوتی ہے، اور وہ سارا کا سارا حصہ جو ہے اس کی ذمہ داری جو ہے وہ مجھے دی گئی ہے کہ ہم جو سی پیک کا فیز 2 ہے اس کو ڈیولپ کریں، اور اس کے اندر کوئی 10 سیکٹرز ہیں جس کے اندر الحمدللہ کام ہو رہا ہے۔ اس کے اندر سب سے بڑا سیکٹر جس کے اندر پاکستان کے پاس اللہ تعالیٰ نے بے شمار نعمتیں دی ہیں وہ ایگریکلچر کا ہے۔ پھر اس کے بعد انرجی کے سیکٹر میں کام ہونے ہیں، انفارمیشن ٹیکنالوجی میں ہونا ہے، ٹیکسٹائل کے اندر ہونا ہے۔ اور چائنا اب اس سٹیج پہ پہنچ چکا ہے کہ وہاں پر ان کی جو کاسٹ آف پاور ہے یا کاسٹ آف لیبر ہے وہ بہت بڑھ گئی ہے پاکستان کے مقابلے میں۔ تو وہ اپنی انڈسٹری جو ہے اس کو شٹ ڈاؤن کر کے وہ پاکستان میں لانا چاہتے ہیں، اور لانے کے بعد اس کو کہاں لگائیں گے؟ وہ اسپیشل اکنامک زون، ایک فیصل آباد کے اندر آپ نے دیکھا M3 ہے، علامہ اقبال انڈسٹریل سٹی ہے، اور سب سے بڑا جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک نعمت دی ہے وہ ہے گوادر۔ اور گوادر کی جو جس وقت وہ پورٹ بن جائے گی، جب وہاں پر کوئی تقریباً کوئی 2300 ایکڑ زمین ہے اور وہاں پر وہ انڈسٹری لگے گی، جب یہ انڈسٹری لگیں گی تو بے شمار ملازمتوں کے موقع ملیں گے، اور اس کی وجہ سے انشاءاللہ تعالیٰ یہ ملک ترقی کرے گا۔ تو میری آپ سب لوگوں سے حضرات سے میری درخواست ہے، دلی درخواست ہے کہ آپ میرے لیے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ مجھے یہ سارا کام جو ہے نا بخیر وعافیت ڈیولپ کر کے ایگزیکیوٹ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بے شمار توقعات وابستہ ہیں، اور وہ سمجھتے یہ ہیں کہ جو سال میں کام نہیں ہوا کہ کوئی خالد منصور کے پاس کوئی جادو کی چھڑی ہے وہ چلائے گا، وہ ہو جائے گا۔ لیکن ہر صبح میں اٹھتا ہوں اور جس وقت میں نے یہ فیصلہ کیا، اللہ تعالیٰ گواہ ہے کہ سب سے زیادہ اچھا مشورہ اللہ کے سوا آپ کو کوئی نہیں دے سکتا۔ اور آپ کو بھی میری یہ نصیحت ہے کہ اگر آپ کو کوئی چیز سمجھ نہ آئے تو استخارہ کیا جائے۔ یہی وجہ ہے کہ رسول اللہ استخارہ کی دعا اپنے صحابہ کو بچوں کی طرح سکھایا کرتے ہیں، اور اس دعا کا اخذ کیا ہے کہ اے اللہ میں تجھ سے ایک گائیڈنس چاہتا ہوں، کیونکہ غیب کا علم اللہ کے سوا کسی کے پاس نہیں ہے، اور یہ جو کام میں کرنا چاہتا ہوں یا جو کام تم مجھ سے لینا چاہتا ہے، اگر یہ کام میرے حق میں دینی، دنیاوی، معاشی اور معاشرتی لحاظ سے، دیکھیں کتنی ایک جامع دعا ہے، دینی، دنیاوی اور معاشی لحاظ سے اگر بہتر ہے تو اس کو میرے حق میں مقدر کر دیں، اور اگر یہی چیزیں، یہی کام میرے حق میں ان سارے رابطوں کی وجہ سے مناسب نہیں ہے تو مجھے اس سے دور کر دیں۔ اللہم انا نستخیرک بعلمک، یہ ساری کی ساری دعا جو ہے نا وہ کیا کریں، اور اس کے بعد پھر اپنے آپ کو چھوڑ دیں، کیونکہ یہ جو معاملات جو ہوتے ہیں جس کے اندر آپ کو کلیئرٹی نہیں آتی تو آپ جو ہے نا وہ سوچ و بچار میں رہتے ہیں، میں کروں نہ کروں، کنفیوژن رہتی ہے۔ لیکن جب یہ معاملے آپ اللہ پہ چھوڑ دیں تو پھر وہ ہے نا اقبال کا کہ بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق، عقل ہے محو تماشائے لب بام میں۔ تو پھر جو ہے نا یہ کہنا اچھا ہے دل کے پاس رہیں پاسبان عقل، لیکن کبھی کبھی اسے تنہا بھی چھوڑیں، فیصلے اپنے اللہ کے پاس چھوڑ دیا کریں، اور پھر محنت سب سے بڑی بات ہے۔ اگر جتنی میں اللہ تعالیٰ کسی شخص کو پہلے اس کی استطاعت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتا، اور اس کے بعد جتنی آپ نے محنت کی اس کا پھل جو ہے وہ لازماً آپ کو ملے گا۔ تو اس کنوکشن کے ساتھ، اس دعا کے ساتھ آپ اپنے کاروبار زندگی جو ہے نا وہ اللہ کے ہاتھ میں چھوڑ دیں، نیکی اور ایمانداری کے ساتھ کام کریں، کیونکہ جو کرپشن والی ایک چیز ہے یہ ایک ناسور کی طرح ہمارے معاشرے کے اندر ہے۔ میں تو جس طرح گورنمنٹ میں کام کرتا ہوں تو مجھے تو ڈر آتا ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ کو زیادہ غصہ آ گیا تو کیا ہوگا اس قوم کا، اس ملک کا۔ تو یہ سب چیزیں میں نے سوچا کہ آج ایک بہت بڑا ایک ہمارا اجتماع ہے۔